أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدر محترم اور میرے دینی بھائیوں، آج میں اس ہفتہ واری انجمن میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے توحید اور اس کی اہمیت. کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بہت سارے رسول اور انبیاء کو مبعوث فرمائے؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ اکرام نے تکلیفیں اٹھائے؟ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ ہے توحید و دولت. توحید کی دولت. دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کے پاس ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کرے. میرے بھائیوں، توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا. شریعت میں توحید کا معنی ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں، تمام اسماء و صفات میں یکتا مانا جائے. اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف. اگر اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف. اس کے ناموں کو، اس کی صفات کو اسی معنی میں جس میں اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف. میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی اس زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے. لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کے غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے اسی دن سے مسلمان کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی. اللہم اقبال نے کہا ہی تھا تو کہ توحید کا معنی سینوں میں ہمارے، توحید کا معنی سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. مگر حقیقت کیا ہے کہ آج دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں. وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ طور پر تو اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا کوئی ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا. اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے عمیق گڈھے میں دھستے چلے جا رہے ہیں. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ انسان صرف اور صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے. ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بھلا بتلائے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے. میرے بھائیوں، آئیے ہم اس توحید کے عقیدے کی عبادت کیجئے. نماز میں مسلمان اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم صرف تیرے عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے امید وابستہ کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، آئیے ہم عہد کریں کہ اس توحید کے عقیدے کی حفاظت کریں گے. اللہ نے ہمارے پیشانی کو معزز بنایا ہے، ہم صرف اسے اسی کے آگے جھکائیں گے، کسی غیر کے آگے جھکا کر ذلیل نہیں کریں گے. شاعر مشرق کے ساتھ میں اپنے شعر کے ساتھ یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم خفا میرے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.